الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله العظيم ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. سلامت رہیے. ملک معروف قاری جناب قاری سید خالد حمید کاظمی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے،
جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان میں خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے اس حسین سے موقع پہ دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، معاشرے کی عمارت اخلاقیات، برداشت، رواداری اور محبت کے ستونوں پر کھڑی ہوتی ہے، طے شدہ بات ہے۔ اور جب یہ خصوصیات سماج سے رخصت ہو جائیں تو ذہن میں رکھیے گا کہ وہ سماج، وہ معاشرہ تباہی کی طرف بے انتہا تیزی سے گامزن ہوتا ہے۔ آج ناظرین، ہمارے معاشرے میں عدم برداشت کا رجحان تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور معاشرے میں آج برداشت کی کمی اور شدت پسندی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور بہت تیزی سے اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی عالم یہ ہے کہ بچے ماں باپ کو، ماں باپ بچوں کو، بھائی بہن ایک دوسرے کو، رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے ناظرین اور ایسی آگ لگتی ہے کہ گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ مذہب کے نام پر عالم یہ ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف فتووں کی فیکٹریز کھلی ہوئی ہیں۔ شرعی فریضہ سمجھتے ناظرین، ہم جواب در جواب کے معاملے میں اس حد تک پابند ہو چکے ہیں کہ سوشل میڈیا آگ لگانے میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ یعنی کسی بھی وقت، کسی کو بھی، کسی بھی جگہ، کسی بھی لمحے گستاخ کہہ کر قتل کر دینا بہت عام سی بات ہو گئی ناظرین۔ یعنی اس سے بدتر صورتحال کیا ہوگی کہ ہمارے رہنما، جنہیں ہم اپنے آئیکن کہتے ہیں، جن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، جو ہمارے لیے رول ماڈل ہونے چاہیے، ان لیڈرز کا عالم یہ ناظرین کہ وہ لیڈرز اپنی پارٹی کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں، کردار کشی کرتے ہیں، بغض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، عداوت میں، دشمنی میں حد سے پار ہو چکے ہیں ناظرین۔ سارا منظرنامہ اس وقت جو کچھ بھی آپ کے سامنے سب بہت واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ یہ ناظرین کہ تحمل و برداشت، حلم و صبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات طیبہ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اگر ناروا سلوک بھی کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کبھی بھی نہ انتقام لیا، نہ بدلہ لیا، بلکہ اسے معاف کر دیا اور اس کے حق میں دعا فرمائی، سوائے اس کے کہ وہ حدود الہی کی بے حرمتی کرے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناظرین حدود الہی کی بے حرمتی کی وجہ سے اس کے خلاف کھڑے ہوتے تھے۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طاقتور وہ نہیں جو کسی دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور تو وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے صاحب کہ آج ہم برداشت کرنے کو ایک دوسرے کو تیار نہیں، اور جب معاشرے اس جگہ پہ ناظرین آ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی بات نہ سنیں تو پھر سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں رہتا۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں وہ یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود، میرے دل کے بہت قریب، ممتاز عالم دین، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرما ہے۔ اور میری دوسری شخصیت میرے دل کے ایک بار پھر قریب ہیں، وہ بھی ممتاز عالم دین ہیں، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب، تھوڑے سے ڈسٹینس سے محترم جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب موجود ہیں۔ آپ دونوں احباب کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ماہر نفسیات ہیں، اور آج ان سے سمجھیں گے کہ یہ جو معاشرے کے اندر عدم برداشت کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ ڈاکٹر طاہرہ رباب صاحبہ، اور میرے دائیں جانب موجود ہیں ملک کے معروف شناخہ جناب محمود الحسن صدیقی صاحب، اور آخر میں کچن میں آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گی محترمہ سما شاہ صاحبہ۔ آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، پہلے ویلکم ٹو دا شو جی، آپ کا پہلا شو ہے اور آغاز کرتے ہیں، کیا بنانے جا رہی ہیں آج؟ جی میں نے ابھی اسٹارٹ کیا ڈیزرٹ سے، پینا کوٹا۔ اچھا، تو اس میں جو ہے وہ فریش کریم ہے، ساتھ میں ملک ہے، آئسنگ شوگر، اور اس کو ایڈ کر کے پھر اسمبل کر کے ہم فریج میں رکھیں گے تو یہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر ہم اپنا اسٹف چکن سٹارٹ کریں گے مین کورس میں۔ اس میں ہم بریسٹ پیس ہے، بریسٹ پیس میں ہم لوگ جو ہے وہ اسٹفنگ کریں گے، پھر اس کو رول کر کے تھوڑا بوائل کر کے اسٹیر فرائی کر کے اس کے سلائسز کر کے جو ہے اس کے ساتھ بیشامل سوس کے ساتھ سرو کریں گے۔ کیا ڈش کیا کہلاتی ہے وہ؟ اسٹف چکن بھی کہتے ہیں اس کو، چکن رونالڈ بھی کہتے ہیں، تو ڈفرینٹ نیم ہے اس کے۔ فرینچ بیسیکلی ڈش۔ اوکے جی، اور اس کے ساتھ جو ہے ڈرنکس میں پینا کولاڈا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی پائن ایپل کے جوس کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے، ساتھ میں اس میں اسی طرح شوگر بھی ایڈ ہوگی، منٹ ایڈ ہوگا، لیمن جوس، اینڈ اسمبل کر کے وہ ایک بڑا مزے کا ایک جو ہے وہ شربت تیار ہوگا۔ کیا کہنا، آئی ہوپ اچھا بننا چاہیے انشاءاللہ، اور دیکھیں کیا سلسلہ رہتا ہے۔ آپ تیاری شروع کیجیے۔
خوش آمدید خواتین و حضرات، رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں ایک بار پھر میں حاضر خدمت، اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار، بہت ہی علمی اور ادبی شخصیت محترم جناب حفیظ اللہ نیازی صاحب نے۔ آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم جی۔ آپ مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے، سب سے پہلے یہ بتائیے یہ جو عدم برداشت کا تصور ہے قرآن اس حوالے سے کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، قرآن مجید نے درجنوں مثالیں دے کر عدم برداشت کے منفی رویوں کو دکھایا، اور پھر جو لوگ عدم برداشت کے علم بردار تھے اور جو عدم برداشت میں ملوث تھے ان کا عبرت ناک انجام بھی قرآن مجید نے بیان کیا، تاکہ قرآن پڑھنے والا اور فہم قرآن کا نور لینے والا عدم برداشت کے منفی رویے سے بچ سکے، اور اسلام جو سوسائٹی جو برداشت و تحمل سے عبارت ہو وہ تیار ہو سکے۔ اس کی مثال آپ دیکھیں تو سب سے پہلے آپ لیں حضرت آدم علیہ السلام سے، ٹھیک، کہ شیطان معلم الملکوت تھا، ملائکہ کا استاذ ہے، بالکل صحیح، ایسا ہی، لیکن شیطان کو جس چیز نے تباہ کیا وہ عدم برداشت تھی۔ اس نے کیا کہا؟ انسان کی ایگزسٹنس کو برداشت نہیں کر سکتا، بالکل صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا۔ کیوں؟ اب اس کی عدم برداشت کا رویہ دیکھیں، اور اس کی وجہ بھی جو نفسیاتی اعتبار سے قرآن بتا رہا ہے کہ بندہ عدم برداشت کی طرف کیوں جاتا ہے۔ اس نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اس نے کہا کہ اے رب میں اس سے بہتر ہوں۔ ہاں، یہ جو سپریمیسی کا تصور ہے، ہاں، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، ٹھیک، دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا، اسے خاک سے پیدا کیا، میری طبیعت کے اندر ارتفاع ہے، اس کی طبیعت کے اندر متانت ہے، عاجزی ہے، لہٰذا میں اس سے بڑھ کر ہوں، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، تو شیطان نے تکبر کیا، تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ یہ پہلا تاریخ انسانیت میں یہ پہلا رویہ تھا عدم برداشت کا، اور اس کا سبب تکبر اور خود پسندی ہے، بالکل ٹھیک۔ اور انجام کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک، کہ وہ قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ ہوا، پھر دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ آگے چلیے، حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، بالکل ٹھیک ہے، دو صاحبزادگان ہیں اور دونوں بھائی ہیں، بالکل ٹھیک۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے اختلاف کیا، اور وہ والد گرامی کا فیصلہ تھا۔ فیصلے کے خلاف ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر جبر کیا، قابل نے حابیل پہ جبر کیا، بالکل ٹھیک، اور اپنے بھائی کے لیے جو شے والد صاحب نے مقرر کی تھی اسے برداشت نہیں کر سکا، بالکل ٹھیک۔ اب عدم برداشت میں وہ ایسا گرفتار ہوا کہ اس نے عدم برداشت کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا، بالکل ٹھیک۔ اب قرآن یہاں ہمیں کیا میسج دے رہا ہے کہ عدم برداشت اتنا خطرناک رویہ ہے کہ یہ بھائی کی بھائی سے تمیز اور پہچان چھین لیتا ہے، بالکل چھین، اور بھائی کو بھی تہہ تیغ کرنے پر آمادہ کر دیتا ہے، درست۔ پھر آگے دیکھیے جنید بھائی، پوری تاریخ ہے جو قرآن مجید جگہ جگہ بیان کر رہا ہے، حضرت نوح سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر زمانے میں جب انہوں نے بڑی متانت، تحمل، بردباری، رواداری اور محبت کے ساتھ پیغام حق پیش کیا، تو آپ کے مقابل جو لوگ تھے انہوں نے عدم برداشت کی بنا پر ہائپر ہو کر انبیاء کرام کو قتل کیا۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس میں یہودی وہ قوم ہے جو سب سے زیادہ عدم برداشت کرتی ہے، انہوں نے 4000 انبیاء کو قتل کیا۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اور ظاہر ہے یہ تو ایک تاریخی پس منظر بھی ہے ساتھ ساتھ، لیکن میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑا سا مفتی صاحب چونکہ قرآن پاک کے حوالے سے بات ہوئی تو ذرا احادیث کا حوالہ بھی ساتھ ساتھ آ جائے تاکہ تھوڑا سا موضوع کھل جائے، پھر انشاءاللہ نیازی صاحب سے بھی پوچھتے ہیں صاحب، کیونکہ یہ نباز شخصیت ہیں معاشرے کی، اور ان سے بھی پوچھیں گے کہ جو اس وقت ہمارے ہاں اتنا ایک دم یکایک تبدیلی آئی ہے معاشرے کے اندر، اس کی وجوہات کیا ہیں بتائیے پہلے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ، بڑا اہم ٹاپک ہے اور اس پر مسلسل گفتگو بھی ہونی چاہیے، انالیسس بھی ہونا چاہیے، حل بھی تجویز ہونا چاہیے، کیونکہ یہ رجحانات اور رویے جتنے زیادہ بڑھ رہے ہیں یہ سوسائٹی کے لیے اتنے ہی زیادہ خطرناک۔ درست، جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ کوئی معاشرہ، کوئی بھی سماج اور سوسائٹی
برداشت، تحمل، رواداری کے اصولوں پر ہی قائم رہ سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک، اگر اس میں عدم برداشت اس قدر بڑھ جائے کہ آپ دوسرے کی جان بخشی کے لیے بھی تیار نہ ہوں اور نقطہ نظر کا اختلاف برداشت کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو پھر اس معاشرے کا قائم رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ حدیث مصطفیٰ، تو جو قرآن کا پیغام ہے وہی سیم ظاہر ہے حدیث کا پیغام ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن وحی مطلوب ہے اور حدیث وحی غیر مطلوب ہے وہ بھی وحی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے پیارے محبوب اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو جب لب کھولتے ہیں تو اللہ کا فرمان ہوتا ہے۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے، وہ تو قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بالکل ٹھیک، ہمارے لیے آئیڈیل رول ماڈل ذات تو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف قول سے بلکہ اپنے عمل سے برداشت کا وہ مظاہرہ پیش کیا ہے کہ تاریخ انسانی میں اس کی نظیر مثال ہی نہیں ممکن ہے۔ بالکل مثال کے طور پر وہ لوگ سامنے ہیں جنہوں نے ستم کا ہر حربہ روا رکھا ہے، بالکل ٹھیک، یعنی جنہوں نے کانٹے بچھائے، پتھر مارے، گالیاں دی، کوڑا کرکٹ پھینکا، مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، لیکن آج وہ سامنے کھڑے ہیں فتح مکہ کے موقع پر۔ تو یہ برداشت کا کلائمیکس ہے نا، اس سے آگے کوئی مثال نہیں ہے کہ آپ وہ تھر تھر کانپ رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ایک اشارہ ابرو ہوگا تو ہمیں زندہ درگور کر دیا جائے گا، ہم پر بلڈوزر چلا دیے جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ فاتح اپنے مفتوحین کے ساتھ ایسا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا اگزامپل سیٹ کیا، کیا پیغام دیا، کیا میسج دیا ہے، یہ ہمارے لیے تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہروں پر ایک نظر ڈالی ہے تو پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارا میرے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ بھی کریم ہیں، ابن کریم آپ کا گھرانہ ہی کریموں کا ہے، تو فرمایا پھر کریم سے کرم کی امید ہوتی ہے، لا تثریب علیکم اليوم، فرمایا جاؤ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو پھر انہوں نے پلٹ کے یہ کہا تھا کہ آپ کی غلامی پر ہم ایسی ہزاروں آزادیاں قربان کر سکتے ہیں، حضور کی غلامی میں آ گئے۔ یہ برداشت کا عملی مظاہرہ تھا۔ کئی مثالیں سر، بات یہ ہے مفتی صاحب اس پہ گفتگو کرتے ہیں، کئی مثالیں۔ کمال یہ ہے کہ ہماری تاریخ تو بھری پڑی ہے، لیکن مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہماری یہ جو ذہنی سطح ہے وہ کہاں پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اس پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ نیازی صاحب، آپ بزرگ شخصیت ہیں اور آپ نے نشیب و فراز اس معاشرے کے دیکھے، بہت قریب سے دیکھے، مطلب میں نے جو ورڈ یوز کیا آپ کی شخصیت کے لیے کہ آپ واقعی نباز ہیں، تو یہ بہت اپروپریٹ ورڈ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں تبدیلیاں کہاں سے آئیں۔ ذرا بتائیے یہ ایک دم رویوں میں اتنی ترشی کیوں آ گئی، اتنا جو ہے نفرت کا سرقہ کیوں آ گیا، ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا تصور کیوں ختم ہو گیا؟ بہت بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیر، بڑی خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا ہے اور میں خود بھی مستفید ہوا ہوں۔ دیکھیں جی، یہ پہلی بات تو جو میرا بچپن ہے اس میں تو میں نے جتنی برداشت دیکھی ہے میں اس کا اندازہ آپ کو نہیں کر سکتا۔ بتائیے۔ میں ایک بہت ہی بیکورڈ علاقہ میاں والی ہے، اس زمانے میں اب بھی ہیں سارے، اب تو چلو میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے سب جگہ پہ آپ کو ایکسپوجر دے دیا ہے، لیکن یہ چھوٹے جو شہر تھے یہ 50s 60s میں ان کا ایکسپوجر نہیں تھا۔ تو ہمارے ہاں جو کیتھولک چرچ تو بالکل ہمارے جو وہاں پہ مسلمان ہیں اور سارا علاقہ چونکہ 100% تو نہیں کہنا چاہیے لیکن 99.9% مسلمانوں کا علاقہ میاں والی، چرچ جو ہے وہاں پہ رہے ہیں اور ان چرچوں کو، چرچ کے سارے ماحول کو ساری پورا شہر گواہ انجوائے کرتے رہے ہیں۔ بچپن میں وہاں کھیلتے تھے ان کے آنگن میں جا کے، کوئی کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ یہ واجب القتل اس میں کون ہے۔ بچپن کے اندر ہمارے اسکول میں ہمیں بڑے عرصے تک پتہ نہیں تھا کہ ہم میں سے سنی کون ہے، ہم میں سے شیعہ کون ہے، ہم میں سے اہل حدیث کون ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہم میں مہاجر کون ہے، اردو سپیکنگ کون ہے، ہمارے اندر راجپوت کون ہے، ہمارے اندر نیازی کون ہے، ہمارے اندر یہ میری یونیورسٹی کے زمانے تک 70s تک آپ کہہ لیں۔ واہ۔ بہرحال عدم برداشت آتی کب ہے؟
قرآن کہتا ہے کہ عدم برداشت جو ہے وہ تب آتی ہے جب آپ کا دلیل نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یہ تو آغاز ہے. تیسری یا چوتھی آیت ہے قرآن کی سورہ بقرہ کی. لیکن کسی جگہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اب میں نے کہہ دیا اس پہ. قرآن کہتا ہے میں چھوٹی چھوٹی، اللہ میاں کہتے ہیں میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دینے سے نہیں شرماتا ہوں، کیونکہ ہمیں وہ کنونس کرنا چاہتے ہیں دلیل کے ساتھ. عدم برداشت تب آتی ہے جب آپ کا دلیل نہیں ہوتی، اور اس کے باوجود آپ ایک ایسا موقف آگے کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو خود پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سچائی کی کمی ہے، یا سچائی کی کمی میں جائے بغیر اس کے اندر جو ہے اس کو سچائی ثابت کرنے کے لیے کم از کم حفیظ اللہ نیازی کی حد تک اس کے پاس دلائل نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. پھر دوسرا جو واقعہ ہوا ہے، ابھی آپ بحث کو آگے چلائیں گے، بات کو چلائیں گے، تو ہو سکتا ہے بات سے بات نکلیں گی اور کئی مفید باتیں جب مجھے سننے کو ملیں گی تو میرے اندر بھی تحریک پیدا ہوگی. آپ کا معاشرہ اس وقت 100% میں کہتا ہوں کہ 90% عدم برداشت سے چل کے آ کے 100% عدم برداشت سے پہنچا ہوا ہے. بالکل ایسا ہے، درست. چاہے قومیت پہ ہو، چاہے مذہب پہ ہو، ایگریڈ، چاہے آپ کی سیاست پہ ہو، ایگریڈ. اور یہ آخری فکرہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے یہ عدم برداشت ہر جگہ پہ جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں، رہنمائی کرنے والے لوگ ہیں، امامت کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کے بیج بوئے ہیں. 200% تیار ہوئی ہے جو اب ہم کاٹنے پر مجبور ہیں، یا اگلی نسل کو کاٹنے کے لیے ہمیں چھوڑ دیا. اگریڈ. اس پہ گفتگو کرتے ہیں اور بہت زبردست آپ نے گفتگو کی اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں تو ایک اور بات جانتا ہوں نیازی صاحب، آپ بزرگ شخصیت ہیں، ہم جب تک اپنے عیبوں کو خود پراپر اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کریں گے، اس کو ڈائگنوس نہیں کریں گے، اس کا حل، اس کا سلوشن، اس مرض کی دوا ہم تلاش نہیں کر سکتے. ہمیں کھل کے بات کرنی چاہیے اس موضوع پہ کہ ہمارے مسائل بنیادی طور پہ کیا ہیں. ذرا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے، یہ جو چونکہ ظاہر ایز ڈاکٹر بھی اس پہ ضرورت ہے بات کرنے کی، یہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے؟ کیا ہے یہ کہ انسان اچانک چلتے چلتے ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، ایک دم ٹیمپرمنٹ لوز کرتا ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ جن باتوں کو برداشت کر لینا چاہیے جس سے معاملات سنبھل جاتے ہیں، ایک دم اپنے ہاتھ سے سارے کارڈز انسان نکال دیتا ہے؟ کیا یہ بیوٹیفلی باقی سب گیسٹ نے بہت ہی اچھی ایک تمہید باندھی ہے جس نے میرے لیے بات کرنا آسان کر دیا ہے کہ ہم 3-4 چیزیں بیسیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکلوجیکلی ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ عدم برداشت جو سوسائٹی اس کا شکار ہو رہی ہے. عدم برداشت کی جو بیسک وجوہات ہمیں نظر آتی ہیں، وہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہو سکتا ہے مے بی جیسے آپ نے شروع میں ایک کیس پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی مینٹل النس تھی تو اس کی وجہ سے آگے چیزیں جو بہت زیادہ خراب ہو گئی. مینٹل النس کی وجہ سے بھی عدم برداشت ہو سکتی ہے، ون تھنگ. دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کی پرسنالٹی ٹائپ اس طرح کی ہوتی ہے، سم ٹائمز کچھ پرسنالٹی ٹریٹس اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں لوگوں میں چیزوں کو برداشت کرنے کا مادہ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، یعنی یا وہ اوور سینسٹیو ہوتے ہیں یا اوور ری ایکٹیو ہوتے ہیں، فوراً ری ایکٹ کرتے ہیں. یہ پرسنالٹی اور معاشرہ ہمارا پرو ری ایکٹیو بھی ہو گیا ہے اور پوسٹ ری ایکٹیو بھی ہو گیا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. اینڈ دین آتا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر ہے، سب سے امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ ہے آپ کا انوائرمنٹ. بیکاز پرسنالٹی آپ کے جو پرابلمس ہیں وہ اوریجنیٹ ہوتے ہیں آپ کے انوائرمنٹ کے ساتھ. آپ جس طرح کے انوائرمنٹ میں رہتے ہیں آپ ویسا ہی پروڈکٹ بن جاتے ہیں. اگر آپ کے انوائرمنٹ میں آپ کے ارد گرد بہت سارے بیہیویئرز آلریڈی اس طرح کے مینیفیسٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ لو ٹالرنس ہمیں نظر آ رہی ہے، فرسٹریشن بہت زیادہ نظر آتی ہے، جہاں پہ ہمیں کمپٹیشن بہت زیادہ نظر آتا ہے، جہاں پہ ہمیں چھین لینے کی جو ہے چیزیں بہت زیادہ کامنلی نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بچوں کے سامنے خود عدم برداشت کا جو ہے وہ ایک نمونہ پیش کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں کو تعلیم وہ دیتے ہیں کہ برداشت کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ہم ہر انسان کی یعنی انسانوں کی خواہشات جب فوراً پوری ہوتی ہیں، ان کو ڈیلے نہیں کیا جاتا یا ان کو رکنا نہیں سکھایا جاتا، تو ان دیٹ سچویشن جو ہے وہ عدم برداشت جو ہے مکینیکلی اور پروسیس اس کا اس طرح سے جو ہے وہ ہوتا ہے کہ لوگ الٹیمیٹلی لو ٹالرنس کے اوپر جو ہے وہ چلے جاتے ہیں. سو اس کی وجوہات جو ہیں وہ مینلی میں یہ سمجھتی ہوں کہ پرسنالٹی آف کورس ہے، آپ کا انوائرمنٹ از دا مین تھنگ جو کہ اس کو بنا رہا ہے. اور اس انوائرمنٹ میں ہم سب شامل ہیں، ہمارے پیرنٹس سے شروع ہو کے جو ہمارے بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں وہ سب لوگ اس کا حصہ ہیں. آپ کے خیال میں انوائرمنٹ بہت زیادہ اثر کرتا ہے؟ سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ کرتی ہے وہ ہے آپ کا انوائرمنٹ، اور وہ انوائرمنٹ گھر سے شروع ہو کے آپ کا گلی محلہ، آپ کا ملک، آپ کا اچھا اب آپ دیکھیں نا، آپ ایک امپیکٹ دیکھیں آپ کی. آج اس وقت سچویشن ایسی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ٹی وی چل رہا ہے جی. آپ ٹی وی پہ جب آپ خبریں دیکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے وہی باتیں جو نیازی صاحب ابھی بات فرما رہے تھے
یہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے. برف ہمیشہ پہاڑ کی چوٹی سے پگھلتی ہے. جو آپ کے آئیکونس کرتے ہیں وہ نیچے کی سطح کا آدمی کرتا ہے. آپ کا لیڈر گالیاں دے رہا ہے, آپ کا مذہبی رہنما جو ہے مطلب کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے, متون کر رہا ہے. آپ کے وہ آئیکونس جن کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں ان کا لب و لہجہ انتہائی خطرناک ہے, بدتمیزی سے بھرپور ہے, گالی گلوچ عام ہو چکی ہے, بہتان تراشی کوئی بات ہی نہیں سمجھی جاتی. تو ظاہر اس فرسٹریشن کو آپ اپنے اندر پہ ٹرانسمٹ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا, بیکاز برین جو ہے وہ سارے سگنلز ریسیو کرتا ہے اور ان کو میننگز دینا شروع کرتا ہے. آپ اپنے ارد گرد جو ہوتا دیکھیں گے آپ اسی طرح کی پرسنالٹی بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں, لیٹس سے جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کی کوئی لاجک نہیں ہوتی, وہ لاجیکلی چیزوں کو نہیں ٹرانسلیٹ کرتا, نہ ہی وہ سمجھتا ہے. وہ ہر وہ چیز کرتا ہے جو اس کے ماں باپ اس کے پاس اور اس کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں, ان کو امیٹیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے. یہ امپیکٹ, یہ جو موبائل کا امپیکٹ ہے یہ انتہائی خطرناک ترین امپیکٹ ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. سما شاہ صاحبہ, یہ سما شاہ پکارتے ہوئے جو ہے مجھے بڑا خیال کرنا ہے. اچھا بتائیے ذرا کیا کہاں تک پہنچا؟ ڈیزرٹ تیار ہو گیا بس مین کورس کی طرف, اور جیسے ہی مین کورس ہاف تک پہنچ جائے گا تو ساتھ میں ہی ہم ڈرنک سٹارٹ کر دیں گے. واہ واہ, کچھ ذرا دیدار ویدار تو کروائیے پروڈیوسر صاحب, کیا بنا رہی ہیں یہ, کچھ ہمیں پتہ تو چلے. ابھی تو یہاں پہ کٹنگ ہی ہو رہی ہے, انیشیل سٹیجز پہ. جی ابھی تو انیشیل سٹیجز پہ ہی ہے, باقی میرینیشن وغیرہ ہو گئی ہے, بس اسمبلنگ کر کے جب فرائی کریں گے تو پھر. مطلب یہ سیاست کی ہنڈیا تو نہیں ہے نا کہ مطلب ٹھیک ہے, بس صحیح, بالکل صحیح ہے. فی الحال آپ ایمان بالغیب لے آئے نا, فی الحال دیکھیں نا ایمان بالغیب. بنا دیکھے ایمان لائے مجھے, اچھا مجھے لانا بھی پڑے گا نا, مجبوری ہے میری. مفتی صاحب وقت کم ہے لیکن ذرا سا آپ کا انپٹ لے کے پھر انشاءاللہ اذان عصر کی طرف چلتے ہیں. بتائیے نیازی صاحب جو گفتگو فرما رہے تھے, اب اس میں ایک جو بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس موضوع پہ ہم اس طرح سے آتے ہیں, ذرا اس مرض کو تلاش کرتے ہیں کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی عدم برداشت کی وجوہات کیا ہیں. یہ بتائیے ذرا, آپ کے خیال میں کیا ہے؟ جنید بھائی بہت ساری وجوہات ہیں, چند ایک ڈاکٹر صاحبہ نے ذکر کی, ایک میں نے بھی 2 ذکر کی ہیں, تکبر اور خود پسندی. ایک وجہ اس کی اپنے آپ کو راست اور عقل کل سمجھنا بھی ہے کہ میں سب سے بہتر جانتا ہوں, میں نے جو عکس کیا ہے یہ بات اتنی پختہ ہے کہ اب اس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک, یہ چیز بھی انسان کو عدم برداشت پر ابھارتی ہے. ٹھیک, میں اس کی ایک مثال آپ کو پیش کروں, بلکہ 2 مثالیں ہیں کہ ہماری اکابر ہستیوں نے حقیقتاً وہ علم کے لحاظ سے ہمالیہ سے بلند ہستیاں تھیں, لیکن ان کے اختلاف رائے کے باوجود قبول کرنے اور تحمل کا کیا عالم تھا. حضرت علی کو قاضی شریح کی عدالت فیصلہ خلاف, کیا واقعہ ہے, اور جو مدعی تھا وہ ایک یہودی تھا, یا خود حضرت علی مدعی تھے, وہ مدعا علیہ یہودی تھا, لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کمال تحمل اور برداشت فرمایا. اس سے مولا کائنات نے رہتی دنیا تک ایک پیغام دے دیا کہ تحمل اور برداشت یہ ہونا چاہیے. تراب جو تھے وہ جیسے شعر انہوں نے پڑھا, خاک ہوں خاک میں بچھنے کی ادا جانتا ہوں. اچھا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بڑا دلچسپ اس حوالے سے ایک واقعہ ہے. آپ کا حضرت عباس سے اختلاف ہوا. ٹھیک ہے, ہوا یہ کہ آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر فیصلے کرتے تھے, تو بالکل متصل صحن سے حضرت عباس کا گھر تھا, اوپر چھت سے پرنالے سے پانی گرتا. کیا زبردست واقعہ ہے. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ پرنالہ اکھاڑ دیں. حضرت عباس وہاں موجود نہیں تھے, وہ 2-3 دن بعد آئے, انہوں نے دیکھا میرے گھر میں پرنالہ نہیں ہے. وہ یہ مقدمہ لے کر پہنچ گئے عدالت کے قاضی کے پاس. ٹھیک, اور کہا جناب حضرت عمر نے میرا پرنالہ میری اجازت کے بغیر اکھاڑا. حضرت عمر کو بھی بلا لیا گیا, آپ عدالت میں پیش ہو گئے. حضرت عباس نے اپنا مقدمہ پیش کیا. حضرت عمر سے پوچھا گیا کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ اذیت دیتا تھا, لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی, پانی آتا تھا. تو قاضی صاحب نے کہا عباس اب آپ بتائیں. تو حضرت مجھے معذرت کے ساتھ قطع کلام کرنا پڑے گا, وقفے کے بعد لوٹتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بڑا زبردست واقعہ ہے صاحب. اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ خلیفہ وقت نے کس انداز سے اس ساری گفتگو کو سنا, عدالت میں جا کے برداشت کیا. یہ برداشت ہی تو ختم ہو گئی. ناظرین لوٹ کے واپس آتے ہیں.
آپ کلام پڑھ رہے تھے، میں اپنے وجود سے اس کلام میں روح کے ساتھ کھویا ہوا تھا، لیکن میری نگاہیں مستقل نیازی صاحب کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ عشق بڑی عجیب چیز ہے صاحب، سبحان اللہ، یہ کس کس کے دل میں کس کس انداز سے جگہ وہ ہوتا ہے معلوم ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ بات پہلے آپ ذرا مکمل کیجئے، پھر میں ذرا مفتی صاحب آپ سے اجازت لے کے پہلے نیازی صاحب سے بات کروں گا، کیونکہ موضوع تھوڑا تبدیل ہو گیا میرے ذہن میں۔ پہلے وہ اپنا واقعہ مکمل کیجئے۔ جی جنید بھائی، واقعہ میں اس کو اختصار میں لپیٹ رہا ہوں کہ حضرت عباس کی فیور میں عدالتی فیصلہ آیا، حضرت عمر 28 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، تسلیم کیا، اور پھر حضرت عباس کو فرمایا کہ آپ میرے کندھوں پر کھڑے ہوں، اور کھڑے ہو کر پرنالہ اسی جگہ جہاں سے میں نے اتارا۔ جنید بھائی میں ایک لگے ہاتھوں بات کر دوں، بڑی ہی امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے ہاں عدم برداشت کی گھروں میں ایک وجہ ہے، جی جی، وہ معاشی طور پر بھی کمزوری، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے۔ کسی کے اخراجات کم ہیں، اخراجات زیادہ ہیں، آمدن کم ہے، برڈن ہے، بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ کرتا ہے، اور بعض اوقات گھروں کے عدم برداشت کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھتے نہیں ہیں۔ درست، بیوی کی اپنی ڈیمانڈز ہیں، مرد کے اپنے مسائل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مفاہمت نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں، ایک سبب ہے، میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کروں گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میں نیازی صاحب محسوس کر رہا تھا آپ کی ایک کیفیت عجیب تھی، ایک سرور کی کیفیت میں تھے، اور آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ مستقل ٹمٹما رہی تھیں۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کیف، وہ سرور، وہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاشنی اب کچھ سرکار کے بغیر ہے ہی نہیں دنیا میں۔ یہ تو کلام اترا وہ کلام ہے جی، یہ تو پیر صاحب نے، میرا خیال میں ان کا تو سارا کلام، لیکن یہ تو لگتا ہی ہے کہ یہ ایک آسمان سے اترا کلام ہے ان کے اوپر۔ اللہ، اور یقین جانو کہ یہ جس طریقے سے انہوں خوبصورتی سے اس کو ادا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر عظیم دے۔ آمین آمین آمین۔ وجود سے روح جو ہے، آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اس کی فرمائش کی ہے، کیا لطف دوبالا ہو گیا۔ پیر صاحب کا، میرے علی شاہ صاحب کا نام لیا تو یہ کلام جو ہے بس یہ تو اس کے جو ہے زندگی میں سب آپ نے دیکھا، آپ نے پاور کوریڈورز بھی دیکھے بہت قریب سے، پاور کوریڈورز میں آنے جانے والے لوگوں کو بھی بہت قریب سے دیکھا، آپ نے سب کچھ دیکھا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے علاوہ کچھ اور ہے دنیا میں، یہ بتائیے، کیونکہ وہ اصل میں آپ کو مجھے مل گیا ہے، اس رنگ پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ کاش کہ ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں قرآن کا جو مفتی صاحب رہنمائی کریں گے، یہ دنیا جو ہے یہ ایک وہ بڑے خوبصورت جو آیت ہے، یہ تو کچھ بالکل کچھ نہیں ہے، سراب ہے، سراب بقیت یا سب زمان و ما، قرآن کی آیت کئی جگہوں پر مختلف انداز میں کہا، انہیں کہا یہ تو کچھ نہیں ہے۔ اور پھر قرآن جو ہے جب پڑھتا ہوں اور جب میں اس کے اندر جاتا ہوں تو میرا پہلا ہوتا ہے کہ یہ کتاب کا کانٹینٹس کیا ہے، مخاطب کیا ہے۔ تو مجھے حیران ہوتا ہوں کہ اللہ میاں نے اس کا مخاطب میں ہوں۔ کہیں پہ مجھے نہیں لگا کہ یہ قرآن کسی دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ بہت اعلیٰ، پہلے لفظ سے لے کے الحمد شریف سے آپ آ جائیں، الف لام میم سے آ جائیں، قرآن کا مخاطب میں ہوں۔ کہیں پہ میں مشرک ہوں، کہیں پہ میں مومن ہوں، کہیں پہ میں کافر ہوں، کہیں پہ میں بھٹکا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے ایڈریس کر رہے ہیں۔ آئے ہائے 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 ہائے، اور کہتے ہیں یہ اور پھر اس کے بعد مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ میں مومن ہوں تو مجھے بتا رہے ہیں کہ اس کے آگے کون سے مراحل ہیں جو آپ نے طے کرنے ہیں۔ اگر میں اللہ کی طرف سے کہ سامنے لگتا ہوں میں بھٹکا ہوں، پھر آپ یہ دیکھیں کہ جتنی چیزیں اللہ میاں نے ہمیں کرنے کو دی ہیں، قرآن خود بھی یہی کہتا ہے، اور جب آپ اس پہ غور کریں تو اس میں اللہ میاں کہتے ہیں میرا کیا فائدہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ نے یتیموں کا، غریبوں کا، مسکینوں کا اپنے نماز قائم کرنی، اللہ کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ اللہ جو کچھ ہے تیرا ہی فائدہ ہے میرے بندے، جو کچھ ہے اس میں آپ کے وجود کا بالکل ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ آپ کو جتنے انہیں معاشرتی اصول بتائے ہیں، سود نہ لیں، جو کچھ بتایا ہے، جو آپ کو رہنما اصول دیں، مجھے بتائیں، اس کے بعد دنیا کے اندر آپ کے اندر کوئی عدم برداشت رہ جائے گی؟ آپ کے اندر قرآن نے تو کہا تھا دینے کے لیے آپ کا مادہ کیا ہے، لینے کے لیے نہیں کیا، غرضی آپ کے اندر سے نکالی ہے،
اور آپ کو دوسروں کی یہ عدم برداشت میں ٹاپک جب آپ کا آیا تھا تو خود غرضی کا ہی وہ بائی پروڈکٹ ہے کہ جب آپ خود غرض ہوتے ہیں تو آپ عدم برداشت آتی ہے. وہ 4 مصرے تھے نا, وہ رحمت اللہ عالمین کی بات ہو رہی تھی, تو وہ جو آسی کو کملی میں اپنی چھپا لے, جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے, اسے اور کیا نام دے گا زمانہ, وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے. آپ نے تو سوائے رحمت کی دوسری کو بات ہی نہیں کی. مجھے ذرا یہ بتائیے, اب چونکہ یہ بات آ گئی تو ذرا یہ بات ہو بھی جائے ساتھ ساتھ. یہ دیکھیں ابھی حال ہی میں جو واقعہ پتوکی میں ہوا, ایک پاپڑ فروش, میں نے اس پہ پورا پروگرام کیا تھا, اور مجھے تکلیف اس بات کی کہ وہ شخص کو مبینہ طور پہ, ظاہر ہے ابھی تک وہ بات کھل کے نہیں آئی سامنے, لیکن یہ کہ اس کو تشدد کیا گیا, اس کو مارا گیا, اور وہ لاش پڑی رہی گارڈن کے اندر صحن میں, وہیں پہ ساتھ ہی ٹیبلز لگی ہوئی تھی اور لوگ اپنا شادی کا ڈنر کھا رہے تھے اور لاش ساتھ پڑی ہوئی تھی. یعنی آپ سوچئے کس حد تک جو ہے وہ خود غرضی کا, بے حسی کا اور عدم برداشت کا عالم ہوگا. یہ تو عدم برداشت سے بھی آگے کی بات ہے, یہ تو وحشت ہے, یہ تو درندگی. دوسرا واقعہ کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا, یہ خانیوال کی تحصیل میاں چنو میں ہوا تھا, اور یہ شیزوفینیا کا ایک مریض تھا بیسیکلی, اور 17 برس سے اس مرض میں مبتلا تھا. وہ قرآن جلانے کا واقعہ ہوا, لوگوں نے پکڑا, اس کے اوپر لاٹھیاں برسائیں, اس پہ پتھر برسایا, اس کو درخت سے باندھا اور اس کو مار دیا. سیالکوٹ کا واقعہ ہوا, آپ دیکھیے کیا کتنا تماشا پوری دنیا میں ہمارا بنا. مذہبی حوالے سے عدم برداشت کے جو تصور ہے ہمیں کہاں لے کے جا رہا ہے, یہ بتائیے. دیکھیے جنید صاحب, اوورآل اس کو ڈسکس کرنا اور اس پر پروگرامز کرنا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, لیکن اس کا عملی مظاہرہ کرنا, وہ جہاں سے بات چلی ہے نا, بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سارے انسٹیٹیوشنز جنہوں نے برداشت کے رویوں کو فروغ دینا تھا وہی عدم برداشت سکھا رہے ہیں. بالکل صحیح. یعنی آپ محراب و ممبر کو بھی لے لیں, آپ ٹیلی ویژن سکرین کو لے لیں, آپ ہمارے جو ارباب بست و کشاد ہے, ہماری لیڈرشپ ہے, جن کو دیکھ کے لوگوں نے برداشت کو سیکھنا تھا. جس طرح حضرت فاروق اعظم کی مثال ابھی دی, حضرت مولا کائنات کی مثال, حضرت عثمان غنی کی مثال, آپ ان کے خون کے پیاسے ہوئے ہیں لوگ, اور ان کے حمایتی کہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ان کو تحت تیک کر دیں, تو آپ اس کے باوجود برداشت کا نہ صرف عملی مظاہرہ کرتے ہیں بلکہ آگے سبق بھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. بالکل صحیح. اب میں یہ جس طرح بات ہو رہی ہے نا کہ عدم برداشت کے پیچھے کون سے عوامل ہوتے ہیں, نو ڈاؤٹ کہ فرسٹریشن ہے, اور فرسٹریشن کے پیچھے جو ہے وہ احساس محرومی ہے. یعنی جب معاشی ناہمواری ہوگی, جب انصاف کی یکساں فراہمی نہیں ہوگی, جب قانون جو ہے وہ اپنی عملداری قائم نہیں کرے گا, تو آٹومیٹک بندے کے اندر ایک محرومی کا احساس ہوگا, اور پھر فرسٹریشن ہوگی, اور پھر وہ اپنا غصہ نکالتا ہے. یعنی ایک طرف تو جنید صاحب کے 3 نسلیں بھگت جائیں انصاف مانگتے مانگتے اور نہ ملے, اور ایک طرف عدالتیں جو ہیں وہ چھٹی والے دن بھی کھل جائیں, اور اگر ایک طرف کسی کے گھوڑے اور کتے مربع جات کھا رہے ہوں, اور ایک طرف ایک وہ مجبور بندہ ہے جو کوڑا کرکٹ کے ڈھیر سے لقمہ چن رہا ہو. باہر کے ملک جہاں جاتے ہیں ہمارے ہی لوگ وہاں جاتے ہیں, وہاں ایکسیڈنٹ ہو جائے نا, تو یہاں ایکسیڈنٹ کسی سے کندھا ٹکرا جائے تو پہلا ہم کام کیا کرتے ہیں, گالی دیتے ہیں, اور وہاں کسی سے کندھا ٹکرا جائے تو پہلا سوری بولتے ہیں. سر دیکھیں, اچھا وجہ میں اس میں ایک سوال ہے میرا, بات یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا, یہ سماجی عدم برداشت کی بات ہے. جی یہ معاشرتی عدم برداشت کی بات ہے, یہ سوک سینس کا نہ ہونا ہے. اس کی وجوہات بہت سی ہو سکتی ہیں. میرا پیور جو مطلب سوال تھا وہ یہ ہے کہ اس میں ذرا سا میں سمجھ رہا ہوں, اس میں 2 جملوں میں آپ اس کو ایڈریس کیجئے کہ مذہبی حوالے سے یہ جو ایک دوسرے کے خلاف ویڈیوز کا نکلنا, اپنے پیروکاروں کو پرووک کرنا, ان کو پھر اگنیٹ کرنا کہ جی وہ اس ایشو کے اوپر مزید باہر آئیں, یہ جو ہمارے تباہی مچی ہے, اس نے فتووں, کفر کے فتووں, اقدام قتل کی طرف ہمیں لگا دیا. یہ بات اسی طرف آ رہا تھا. دیکھیے جنید صاحب, بات یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی برائی کرے ہی نہ, پھر آپ کہیں کہ میں برداشت کر رہا ہوں, جب آپ کے نقطہ نظر سے کوئی اختلاف ہی نہ کرے, آپ کے کوئی اگینسٹ ہی نہ جائے. ہمارے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا, تو بھئی پھر برداشت کیا کرتے ہیں, صحیح بات برداشت کرتے ہیں. جب آپ کے نقطہ نظر سے مذہبی حوالے سے ہو, کسی حوالے سے ہو, کوئی اختلاف کر رہا ہے, پھر برداشت کریں. اب میں کہہ رہا ہوں کہ روٹ کاز اس کا کوئی بھی ہو, بیس کوئی بھی ہو, دین اسلام, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی برداشت کرنے کا حکم دیا. یہ بات ہے اصل بات. میں کہہ رہا ہوں, میں اس طرف آ رہا تھا
کہ اسباب تو ہیں, وجہ تو ہیں. حضور آپ نے ابھی کوٹ کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے, بالکل ایسے پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کرے. اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک بندہ آیا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے, آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر. پھر کہا آپ نے فرمایا غصہ مت کیا کر. پھر کہا فرمایا غصہ مت کیا کر. آپ نے کئی دفعہ اس نے سوال دہرایا, آپ نے کہا غصہ مت کیا کر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی پر تلوار سونتتا ہے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جتنا زہر کو قتل پہ اکسانا, کسی کو کسی کے خلاف برانگیختہ کرنا, ظاہر ہے یہ دین کی روح کے خلاف ہے. اس میں جتنا زہر اس میں گھل گیا ہے نا مفتی صاحب, آپ بھی سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے گراس روٹ لیول پہ آپ کام کرتے ہیں اور ایک ماسس کے ساتھ آپ کا انٹریکشن صبح شام کا ہے. ہم بھی ظاہر ہے دیکھ رہے ہیں جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے, جو ٹی وی اسکرین پہ دکھایا جاتا ہے. لوگ اب خوف میں مبتلا ہیں, اب بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں. یعنی عالم یہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی سے سوال کرتے ہوئے سوچتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کوئی ہمارے خلاف کفر کا فتویٰ لگا کے ہمارے خلاف نہ کھڑا ہو جائے. اس پہ ذرا مفتی صاحب میں آپ سے بھی کامنٹ کرواؤں گا کہ مذہبی شدت پسندی نے ہمیں لا کے کہاں پہ کھڑا کر دیا. لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بتائیے ذرا کہ یہ جو ایک تو وجوہات پہ بات ہوئی, انفرادی طور پہ اور اجتماعی طور پہ بڑے آسان سی بات لوگوں کو ذرا سمجھائیے کہ یہ جو عدم برداشت ہے اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے. یعنی میں اگر فرض کیجئے کہ اس وقت میں ایک ایسی کیفیت میں ہوں کہ مجھ سے اپنا آپ نہیں سنبھلا جاتا اور میں وہ بات کر جاتا ہوں یا کہہ جاتا ہوں یا وہ میں ریئیکشن دے جاتا ہوں یا پرو ایکٹیو ہو جاتا ہوں میں, تو مجھے اپنے اوپر کنٹرول کیسے کرنا چاہیے؟ بیسیکلی جنید, ایک تو چیز جو ہے نا, جیسے ابھی سر بتا رہے تھے کہ ان کے زمانے میں ایک چیز تھی کہ انہوں نے دیکھی نہیں عدم برداشت. انہوں نے دیکھا کہ لوگ اتنے ٹالرنٹ ہیں ایک دوسرے کی طرف, لونگ کیئرنگ ہیں. ایسا ہی ہے. وہ کیا تھا, وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اوپر سے اس طرح سے چیزیں آئی تھیں. دے ہیو کریٹڈ دیٹ انوائرمنٹ. لوگوں نے اتنا ٹالرنس ایک دوسرے کے لیے رکھا, اس کو آگے ایجوکیٹ کیا, وہ کیا. اچھا, اب سب سے پہلے یعنی ہمیں وی نیڈ ٹو کریٹ دیٹ اسپیس کہ ہم ڈائیورسٹی کو, یعنی ہم سے جو مختلف ہے بندہ, ہم اس کی بات سنیں, چاہے ہم اس کو مان رہے ہیں یا نہیں مان رہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہم اس کو سن لیں. اور جب ہم اس سے اختلاف کریں تو اس اختلاف کا حق بھی ہمارے پاس ہے, اور اس کا ایک طریقہ بھی ہمیں آنا چاہیے کہ ہم نے اس اختلاف رائے کو بیان کیسے. اچھا, ہمارے ملک میں ڈائیورسٹی کی جو آپ بات کر رہی ہیں, مذہبی ڈائیورسٹی بھی موجود ہے, پولیٹیکل ڈائیورسٹی بھی موجود ہے, کلچرل ڈائیورسٹی بھی موجود ہے, سوشل ڈائیورسٹی بھی موجود ہے. ہمارے یہاں ڈائیورسٹی موجود ہے, جو مسنگ فیکٹر ہے وہ یہ ایکسیپٹنس کا. ایگزیکٹلی, اس کو ہم بالکل پریکٹس ہی نہیں کر رہے. ڈائیورسٹی تو ہے ہمارے پاس, مگر ہم اس کو ٹالریٹ ہی نہیں کر رہے. ہمیں لگتا یہ ہے کہ ایک اچھا بڑا مسلمان تب مسلمان ہوگا جب وہ کرسچن کو نیچا دکھائے گا. ایک اچھا جو بہتر اپنی اقدار میں وہ بہتر انسان ہے جو دوسرے کو جب تک نیچے نہیں دکھا سکتا اتنی دیر تک اس کا کردار جو ہے وہ مضبوط نہیں ہے. سو بیسیکلی جب تک ہمارے یہ بیسک کانسیپٹس جو ہیں, جو کہ ہماری لرننگ ہے, وہ بہتر نہیں ہو سکتی, ہم ٹالرنٹ سوسائٹی کو کریٹ ہی نہیں کر سکتے کہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی جو ہے وہ نظر آئے. بیسیکلی جب سر کا زمانے کی بات جو تھی نا, اس وقت ہمیں ریئیکشن کرنا نہیں سکھایا جاتا تھا, ہمیں صرف برداشت کرنا سکھایا جاتا تھا. اچھا کوئی بات نہیں, چھوڑ دو, اس طرح نہیں کرتے, صبر کرو. یہ کامن ورڈز تھے ہمارے جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ, بڑوں کے ساتھ یوز کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, یہ بات بہت صحیح بات. اب ہمارے یہ ورڈز چینج ہو چکے ہوئے ہیں. اچھا, اس نے تمہیں یہ کہا, تم نے آگے سے کیا کہا تھا اس کو, اب ہم ریئیکٹیو ہو گئے. ایگزیکٹلی, ہم ریئیکٹیو ہو چکے ہیں. اب دو ایکسٹریمز ہمیں نظر آتی ہیں کہ ہم سے پچھلے والی جنریشن جو تھی وہ بالکل بہت زیادہ برداشت کر رہی تھی, اور اب والی جنریشن جو فوراً آپ کو مارنے تک چلی جاتی. بیچ والا کوئی راستہ نہیں ہے. بیسیکلی ایک چیز ہوتی ہے ازرٹیونیس. ازرٹ کرنے کا مطلب کہ یہ غلط ہے اور میں غلط کو غلط کہوں گا, چاہے میں ہی غلط ہوں یا کوئی اور ہو. دوسری چیز جو ہے وہ ازرٹیونیس ہمیں نہیں آتی نظر کہیں پہ, وہ ہماری ٹریننگ میں مسنگ ہے ایکچولی. ہم یہاں پیسیو ہیں, یا ہم نے کچھ نہیں کہنا, ہمارے اوپر سے ٹرک نے گزار دیں, ٹرالا گزار دیں, جہاز روزی گزرتا ہے ہمارے اوپر سے, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یا ہم یہ سائڈ پہ ہیں یا پھر ہم اس سائڈ پہ ہیں کہ ہم سڑکیں توڑ دیں گے, لوگوں کے جان و مال کو نقصان پہنچا دیں گے, مگر ہم معاملہ فہمی تک نہیں آئیں گے. وہ ازرٹیونیس کا ایلیمنٹ جو ہے وہ ہمیں ایکچولی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کریٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ آف کورس ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹس آتے ہیں. وہ ٹرکل ڈاؤن افیکٹ جو ہے وہ ہمارے ماں باپ سے بھی آتا ہے.
بالکل صحیح، بالکل صحیح. جب تک ہم اپنے اس روٹ سے نہیں شروع کریں گے, ہمارے سکولز میں ٹیچرز کی طرف سے جب ہمیں ٹالرنس کا سبق نہیں ملے گا یا assertiveness کا سبق نہیں ملے گا, ہم اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اس پہ گفتگو کرتے ہیں, اور ظاہر ہے یہ تھوڑا سا وہ چونکہ برداشت کی بات ہے تو ہم سب کو مل کے ذرا یہ بنتے ہوئے کھانے کی جو ایک بہت ہی اچھی سی خوشبو ہے, میٹھی سی خوشبو ہے, اس کو بھی برداشت کرنا پڑے گا. جی سما شاہ صاحبہ, کہاں تک پہنچی؟ ڈیزرٹ تیار ہے اور بس اب یہ مین کورس بھی تیار ہے, بس سوس جو ہے اس کے اوپر اسپریڈ کرنی ہے, اٹس ریڈی. اور ڈرنک ابھی ہم تیار کر رہے ہیں. ہاں ہاں, تو ذرا کچھ بتائیے نا آپ نے یہ میں آپ کو بتا کیا اس میں استعمال کیا آپ نے؟ یہ چکن رونالڈ ہے, اس کا اسی طرح سے ہم نے بریسٹ پیس کو جو ہے اس کے اندر اسٹفنگ کی ہے شملہ مرچ کی اور پالک کی. اس کے بعد اس کو ہم نے بوائل واٹر میں ذرا تھوڑا سا اس کو سوک کی ہے تاکہ یہ پک سکے. پھر اس کے بعد اس کو ہم نے ان ریپ کیا ہے, ٹھنڈا کر کے ان ریپ کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کی بیشامل سوس بنائی ہے جس میں آپ اس میں کریم ایڈ کرتے ہیں, وائٹ ملک ایڈ کرتے ہیں, ساتھ میں تھوڑا سا سالٹ اینڈ پیپر اپنے اور چلی فلیکس اور تھوڑا سا گارلک, اس کو فرائی کر کے اب یہ جو ہے اس کو ہم پلیٹنگ کریں گے اس کے ساتھ. تو وہ ساتھ ساتھ آپ دیکھیں. واہ جی واہ, واہ جی واہ. اچھا نیازی صاحب, آپ بھی دیکھیے بڑی توجہ سے آپ کی باتیں سن بھی رہے ہیں اور محسوس بھی ہو رہے ہیں. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کھانے پینے کے شوقین ہیں. مفتی نے فرمایا نا, یہ ہمارے جذبات کو ابھار رہی ہیں, برانگیختہ کر رہی ہیں کیونکہ روزے کا جو یہ وقت ہوتا ہے. لیکن ماشاءاللہ آپ کی فٹنس دیکھ کے مجھے لگتا نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے کی طرف. مجھے بالکل, مجھے صرف پانی کی طلب ہوتی ہے افطار کے وقت میں. ہاں, لیکن وہ آپ کا درویشانہ مزاج محسوس ہو رہا ہے. کیا بات ہے. تو ناظرین ہمارے ساتھ رہیں, جا کے لوٹس کے واپس آتے ہیں, اور بڑا ایک اہم موضوع ہے جس پہ بات میں ضرور آج نیازی صاحب سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ بزرگ شخصیتیں, انہوں نے بڑے نشیب و فراز لوگوں کے دیکھے ہیں. یہ جو اب ہمارے یہاں سیاسی حوالے سے جو عدم برداشت پیدا ہو گئی, ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرنا, ایک دوسرے پہ بہتان تراشی کرنا, ایک دوسرے کی غیبتیں کرنا, ایک دوسرے پہ جھوٹ بولنا, اللہ معاف کرے, ایک دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرنا, ٹرینڈز لوگوں کی کردار کشی کے ناظرین جو اب ہمارے یہاں چلتے ہیں ٹویٹر پہ, الامان الحفیظ, کانوں سے دھواں نکلتا ہے سن کر, اور آنکھیں جو ہیں وہ گرما جاتی ہیں کہ صاحب یہ پاکستانی معاشرہ ہے جہاں ہمارے آئیکونز جن کو ہمیں فالو کرنا ہے, آج وہ اس حال میں آ کے کھڑے ہو گئے. یہ جو عدم برداشت ہے, اس پہ بات کریں گے نیازی صاحب سے. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور وہیں سے سلسلے کو جوڑتے ہیں اور ذرا نیازی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ نیازی صاحب یہ میں ذرا تمیداً کچھ گفتگو کر کے گیا تھا وقفے پہ, آپ سے بہتر کوئی اس پہ تجزیہ کر نہیں سکتا. یہ اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ کیا پہلے یہ ہوتا تھا کہ صاحب بڑے بڑے لیڈرز, یعنی آپ دیکھیں نا نواب زادہ نصر اللہ خان جیسے لوگ, پروفیسر غفور احمد جیسے لوگ, وہ شخصیات تھیں مولانا شاہ احمد نورانی, مطلب آپ دیکھیں ٹالریٹ کرتی تھی. میں نام لے کے مطلب جو ٹالریٹ کرتے تھے میں ان کا نام لے رہا ہوں, جو انٹالرنس کا شکار ہے میں ان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, نہ ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں, لیکن میں اس رویے پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ رویہ تبدیل ہو گیا. گالی گلوچ پہ آ گئے, کپڑے اتارنے پہ آ گئے, کریکٹر اسیسینیشن پہ آ گئے, گندی گھٹیا غلیظ ٹرینڈنگز پہ آ گئے, ایک دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کرنا اور مارنے پیٹنے پہ آ گئے. یہ کیا ہو گیا, یہ تبدیلی کیسے آ گئی؟ میرا خیال میں جی جو اس سے بھی ایک سٹیپ آگے ہوا ہے, اور یہ سارے کام ہوئے ہیں, تکلیف کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لے کے کیا گیا ہے. اللہ, اور پہلے آپ نے بتایا یہ کہ ہم جو ہے ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں, یہ جو بھی عدم برداشت والے لوگ ہیں زیادہ تر ان میں سے وہ ہیں جو کہ اپنے آپ کو داعی اسلام کہہ رہے ہیں. سیاست میں بھی وہی ہیں اور مذہب میں بھی وہی ہیں. اب دو تین باتیں ہمیں دیکھ. بتائیے. جب اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ تم کسی کے جھوٹے خدا کو گالی مت دو,
پھر سورہ حجرات کا آخری رکوع، میں صرف پہلی آیت پڑھتا ہوں، پورا رکوع جو ہے وہ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، یہ چھوڑے اس کو. کسی کو آپ برے لقب سے نہ پکاریں. اور آپ نے ایسے کیا تو کہ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ فسق ہوگا. فسق کیا ہوتا ہے؟ عربی میں فسق ہوتا ہے خروج کو، یعنی کہ آپ ایمان سے نکل گئے اور آپ آخر میں کہے بئس الاسم الفسوق بعد ایمان جو فاولئک ظالمون، آپ کا شمار ظالموں میں ہوگا. اور مفتی صاحب بتائیں گے قرآن جب کسی کو ظالم کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کسی بندے کے جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے. بالکل ٹھیک. اصل میں جی آپ نے اس پاکستان کے اندر اب جو سوسائٹی بنا دی ہے نا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہم لوگ جو ہے نا اپنی تکلیف نہیں ہے، جیسی تیسی اللہ نے اتنی گزاری ہے باقی گزر جائے گی. جو آپ لوگ نوجوان بیٹھے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں، ان کو ہم کیا ملک دے کے جا رہے ہیں، کیا معاشرہ دے کے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ لوگ یار آپ ہمارے بچے ہیں اور ہم نے کون سا پاکستان دیا ہے. اور اس میں یہ بات کے لیے آپ لوگوں نے لوگوں کے گندے نام دیے. قرآن آیات کا مذاق ہے الحجرات کا. میں شرطیہ کہتا ہوں کہ آپ جب ایسا کہتے ہیں اللہ میاں کے عذاب سے ڈریں کہ اب مجموعوں میں کہہ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ معلم یاد تو فولائے کو جو آپ کسی کو برے نام سے نہ پکاریں، کسی کا تمسخر نہ اڑائیں. قرآن کو سجیسٹ کر رہا ہے، آپ کو حکم دے رہا ہے، اللہ میاں کو آپ سے مشورہ مانگ رہے ہیں، آپ کو حکم دے رہا ہے. ہاں آپ کریں، بالکل ٹھیک. اور آپ ایمان لانے والے کہتے ہیں اور آپ کو کچھ شرم نہیں آتی، اور آپ سوسائٹی کے اندر آپ نے اٹھا کے آ جاتے ہیں. جی ایک بندہ آتا ہے پہلے ٹی وی بیٹھ کے، وہ اس کو گالیاں دیتا ہے، میرے جذبات، وہ مفتی صاحب کے بڑا خوبصورت فکر ہے کہ برانگیختہ کرتا ہے. پھر دوسرا آ جاتا ہے، وہ اس کے مخالفین کے ورکر بیچارہ جو ہوتا ہے وہ بہت جذباتی ہوتا ہے. بالکل صحیح. یہ وہ اتنا وہ ان کے جذبات سے کھیل ہوتے ہیں. اچھا سر، اس میں ایک اور بات ہو گئی. دیکھیں آپ ایک چیز آپ یہ دیکھیں، اقتدار کی جنگ کے اندر تاریخ شاہد ہے کہ آپ سب کچھ جھونک دیتے ہو. سر ایسا ہی ہے، میں وہی عرض کر رہا ہوں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو ہم نوجوان طبقہ ہے ہمارا، جو ہماری نئی پوت ہے، نئی جنریشن ہے، جو ابھی میٹرک کر رہی ہے، جو اپنا 8 کلاس میں 9 کلاس کی اسٹوڈنٹس ہیں، 6 7 کلاس، جو ابھی شعور کی منزل کو طے کر رہے ہیں، آپ ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ یہ لیڈرز ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے پہ گالیاں کسنا، ایک دوسرے پہ تہمتیں کسنا، ایک دوسرے کو مارنا پیٹنا، گالیاں دینا. ہم نے تو عدم برداشت کے کلچر کو بنا دیا پورا ہمارے. زبان استعمال کرنا، غلیظ استعمال کرنا، اور آپ اس کے بعد قرآن تو کہتے ہیں کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. یہ نہیں کہا کوئی مرد عورت کے تو کوئی تصور ہی چلو، بڑی سینکٹیٹی ہوتی ہے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اللہ نے تفریق کر کے بتایا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. مفتی صاحب ایک تو پہلو یہ آ گیا، دیکھیں یہ ڈارک سائڈ ہے، اور یہ اتنی ڈارک سائڈ ہے، پوری گینگز لگی ہوئی ہے، پوری بریگیڈ لگی ہوئی ہے جو فیس بک کے اوپر، ٹویٹر کے اوپر صبح و شام صرف یہی کام کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے سامنے والا جو لیڈر ہے اس کے کپڑے اتارنے کے ہمیں راستے مل جائیں. یعنی اس حد تک ایک دوسرے کو نہ تسلیم، یعنی مطلب اندازہ کیجئے کہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں، نیازی صاحب بہت بہتر سمجھتے ہیں اس بات کو، جس کے اندر کنورزیشنز موجود ہیں. بھائی صحیح بھی اگر وہ کر رہا ہے نا کوئی بھی لیڈر، اس کو غلط ثابت کرو، برداشت نہیں کرنا ہے اس کے کسی اچھے کام کو بھی. یہ ہو گیا. مذہبی حوالے سے آپ مجھے بتائیے، ایک مسلک کا آدمی، ایک مسلک کے مولوی صاحب اپنی ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، دوسرے مسلک کے مولوی صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، پھر اس کے بعد تیسرے مسلک کے مولوی صاحب اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، پھر پورا جو سوشل میڈیا پہ بیٹھا ہوا نوجوانوں کا گینگ ہے ان کے اندر نفرتیں بھڑکتی ہیں، ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے کو برداشت، یعنی وہی بات وہ ایک دم کر رہے، رشتے تک نہیں لیتے. جنید بھائی بنیادی طور پر میں عرض کروں، ایسے لوگ مفسد ہیں جو نظام امن میں فساد بپا کرتے ہیں. مذہبی اعتبار سے چونکہ لوگوں کی ایفیلیشن ایمان کی حد تک ہوتی ہے، اور جہاں بات ایمان کی آتی ہے وہاں اگر معاملہ حد سے تجاوز کر جائے تو لوگ مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں. ایسا ہی ہے. تاریخ شاہد ہے کہ پاکستان میں یہ جھگڑے بڑے عروج پر گئے،
اور مسالک نے ایک دوسرے کے علماء کو عوام کو قتل کیا. ٹھیک. لیکن اب آ کر بات تھمی ہوئی ہے. افواج پاکستان کا اس میں بہت کلیدی رول ہے. ہم ان کو تحسین پیش کرتے ہیں. اب اس حد تک مذہبی اختلاف نہیں ہے. مذہبی مطلب اختلاف اگر ہے تو وہ جھگڑے اور ایک دوسرے کے گلے پڑنے کی حد تک نہیں پڑا. لیکن جو آپ نے بات کی بڑی خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ ایک شخص اپنا ایک کلپ بناتا ہے اور اس کلپ کے اندر اپنے تفردات کو، اپنی ذاتی آراء کو اس طور بیان کرتا ہے کہ دوسروں پر ہٹ کرتا ہے. دوسروں کے مقدسات کی تحقیر اور توہین کرتا ہے، جس سے دوسروں کے جذبات ابھرتے ہیں اور وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کبھی موقع میسر آئے اور یہ ہمارے ہتھے چڑھے. میں اس حوالے سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں افواج پاکستان سے، جس طرح اس سے قبل آپ نے مذہبی انتشار کو کنٹرول کیا ہے، آج ایسے مفسد لوگ جو توہین اور تحقیر کر کے دوسروں کے جذبات اباڑ رہے ہیں اور آگ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں. ان کو سب اور ان کو سب پتہ ہے، ان کو پتہ ہے. بس گزارش یہ ہے کہ اس ملک کے امن کو قائم رکھنے کے لیے آپ لوگ ان کو قابو کریں تاکہ مذہبی آگ نہ لگے. سخت گرفت ہونی چاہیے. اور میں اس میں سے ایک بات اور کہنا چاہوں گا، ہمارے تمام علماء، تمام مسالک کے علماء سے گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، اپنے اپنے مذہب کے اندر، اپنے اپنے مسلک کے اندر بالکل ٹھیک ہے، آپ اعتدال پیدا کریں، برداشت کی تلقین کریں اور اس کی ایک کیمپین چلائیں اور اپنے مسلک میں رہیں لیکن دوسروں کی توہین نہ کریں. اپنے پیروکاروں کو خاص طور پہ اس بات کی تربیت بھی دیں کہ بچہ یہ کام ہمیں نہیں کرنا، یہ دین ہمیں نہیں سکھاتا ہے. دوسرے جو اب آ جائیے ذرا بالکل گراس روٹ لیول پہ بات کو لے جاتے ہیں. ایک ہم نے ظاہر ہے نیازی صاحب سے سیاسی حوالے سے گفتگو کی، مذہبی حوالے سے آپ دونوں کے پرسیپشنز آئے. اب بالکل گراس روٹ لیول پہ آ جاتے ہیں. آج رشتوں کے اندر یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ فیملیز برسٹ ہو گئی ہیں. بچے باپ اور ماں کو یعنی والدین کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، ماں باپ بچوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں، بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اس حوالے سے ذرا گفتگو کیجیے اور الگ الگ رشتوں پر بات کیجیے، الگ الگ بالکل سپریٹ کر کے بتائیے. بہت سارے ایلیمنٹس اس کے اندر بھی ابھی بیان ہوئے. مفتی صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ گھر کا ماحول اس قدر کیوں کھچاؤ اور تناؤ کا شکار ہو گیا، اور اس کی بیسک وجہ بھی یہ جو آپ بار بار موبائل پکڑ کے دکھاتے ہیں نا، یہ سوشل میڈیا اور یہ سمارٹ فون، تو اس میں اتنا بندہ مگن ہو گیا ہے کہ وہ اس میں بھی انٹرفیئرنس نہیں چاہتا. اگر بچے آ کے اپنی ماں سے ٹائم مانگ رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں سمارٹ فون ہے تو وہ اس کو دھکا ہی دے گی، یا اس کے ہاتھ میں ریموٹ ہے تو وہ بچے کی بات نہیں سنے گی. تو خدا کے لیے ہم سب کو اس بات کا احساس اور ادراک کرنا چاہیے اور سوسائٹی کے ہر طبقے کو ایڈمٹ کرنا ہوگا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ اس پورے ماحول کو ہم نے سدھارنا ہے. اب گھر کے اندر کیا ہوتا ہے جی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے. فرمایا قرب قیامت ایسا ہوگا کہ لوگ رشتہ داریاں توڑیں گے اور یاریاں نبھائیں گے. ایسا ہی آج ہمارا یہ ہے کہ جتنا ٹائم ہمیں ملتا ہے وہ ہم اپنی کمپنی میں اپنے دوستوں کے ساتھ سپینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل ایسا ہمارے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، بچے ٹائم مانگتے ہیں. درست. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بچوں کو آپ ٹائم دیں، انہیں اپنے پاس بٹھائیں. ہماری بہن جس طرح کہہ رہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بچے سیکھتے ہیں. پہلے بچوں کو یہ چھوٹے چھوٹے جملے انہیں سکھائے جاتے تھے، اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ باہر جا کے کہہ دو کہ پاپا گھر پہ نہیں ہے. تو جب بچے کو جھوٹ سکھایا جائے گا، عدم برداشت خود سکھایا جائے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا سلمن قطع کا واتمن حرامہ کا وافو امن ظالمک. فرمایا جو تجھ پر آج رشتہ دار سے دور کیوں ہو گیا، رشتے لینے اور دینے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. ایسے ہی چھوٹی چھوٹی بات پہ ہم اتنا تناؤ اور اتنا کھچاؤ کرتے ہیں کہ رشتے بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور زندگی بھر ایک دوسرے سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. میں ایک جملہ کہتا ہوں، جنازے تک حرام کر دیتے ہیں. حالانکہ اللہ کے پیارے محبوب نے کیا فرمایا، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، جو محروم کرے اس کو عطا کر، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑنے کی کوشش کر. برداشت تو یہ ہے صلہ اور والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. مفتی صاحب نے جہاں سے آغاز کیا تھا نا کہ کہا کا عدم برداشت کا پہلا مظاہرہ ابلیس کی طرف سے ہوا تھا، آج بھی جہاں وہ مظاہرہ ہوتا ہے وہ ابلیس ہی کی طرف سے. اچھا ہمارے یہاں آپ نے ایک جملہ کہا لیکن
آپ روا روی میں کہہ تو گئے لیکن میں چاہتا ہوں اس پہ رک کے ذرا سا بات کیجئے. ہمارے عموماً لوگ جو ہے بڑا سینہ ٹھوک کے یہ بات کرتے ہیں اور بڑا چوڑا ہو کے یہ بات کہتے ہیں کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. جی غلط ہی تو برداشت کی جاتی. بھائی پھر آپ برداشت کیا کر رہے ہیں؟ سوال یہ ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں جی غلط بات برداشت نہیں کرتا، میں گالی برداشت نہیں کرتا. پھر آپ برداشت کیا کرتے ہیں؟ یہی تو برداشت کرتے ہیں. اس کو برداشت کرنا ہی تو اللہ رسول کا حکم ہے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں. اور صحیح آپ برداشت تھوڑی کر رہے ہیں. بدی بدی سال باشد جزا، اگر مردی احسن من اسا، برائی کا جواب برائی سے دینا بڑا آسان ہے. اگر تو مرد ہے تو برائی کا جواب اچھائی سے دے. دیکھیں طاقت تو یہی ہے نا، ظاہر ہے طاقت تو یہی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ صبر کریں اور اپنے اوپر جو ہے برداشت کریں. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، جو اس میں بڑی اہم ترین بات ہے، بہت سے لوگ جو عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں، ظاہر ہے ان کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہوتا ہے، ان کا شوگر لیول بھی اوپر نیچے ہوتا ہے، ان کی طبیعت میں بھی جو ہے وہ ایک تبدیلی آتی ہے. تو کون کون سے نفسیاتی مسائل یا بیماریاں اس حوالے سے پیدا ہوتی ہیں؟ شاید لوگوں کو اس طرح سے بات سمجھ آئے، بتائیے ذرا. بیسیکلی جنید، جیسے ابھی مفتی صاحب نے ایک بہت خوبصورت سی بات کی، میں اس چیز کو ایک سٹیپ پیچھے لے کے جانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی بچوں کو یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہوتی ہیں، مقابلہ بازی ہوتی ہے. ہم وہ جو کمپٹیشن والا ایک ایلیمنٹ بچوں کے اندر ڈال دیتے ہیں نا، وہ آتا ہے دیکھو تمہارا وہ کزن، تمہاری بڑی بہن تم سے اس طرح سے، تمہاری خالہ کی بچی نے تو اچھے نمبر لے لیے. وہاں سے جب ہم چیزیں انکلکیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بچے بڑے ہو کے برداشت کیسے کر لیں کہ وہ بندہ مجھ سے بہتر ہے. آپ نے وہ سیڈ بویا ہے نا، خود سے بویا ہے آپ نے. بچہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری کزن جو مجھ سے زیادہ گوری ہو گئی ہے، اس کے میرے سے زیادہ نمبر آ گئے ہیں، میرے سے بہتر فیملی میں اس کا رشتہ ہو گیا. وہ چیزیں برداشت نہیں ہو پاتی کیونکہ آپ کی تربیت میں وہ چیز برداشت آپ کو سکھائی نہیں گئی، تو آپ اس کو پریکٹس کیسے کر سکیں گے؟ جو چیز آپ کو سکھائی جا رہی ہے وہ عدم برداشت ہے. ایگزیکٹلی عدم برداشت آپ سیڈ کر رہے ہیں اس کو، وہی آگے جا کے پریکٹس ہوگا. اینڈ دین جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کون کون سی سائیکولوجیکل بیماریاں جو ہیں وہ عدم برداشت کے نتیجے میں انسان کو فیس کرنا پڑتی ہیں، بہت سارے ٹائم کے اوپر انسان جو ہے جس کو کہتے ہیں لانگ ٹرم میں ان بیٹرمنٹ، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، اس کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس میں ہوتا یہ کہ جب وہ نارمل بات بھی کر رہا ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ اس کی زبان سے جو تلخی جو ہے ٹپک رہی ہے، اور اس کا یعنی وہ ہمیں نارمل بات میں بھی اس کی زبان میں وہ نرمی نہیں نظر آتی، اس کا مزاج ہی بہت کرخت والا جو ہے وہ بن چکا ہوا ہوتا ہے. کمیونیکیشن جو ہے اس کی بہت زیادہ افیکٹ ہو چکی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ جب بھی بولے گا ایک ایسا تنقیدی اور چپتا ہوا لفظ بولے گا جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ افینڈ ہونا شروع ہو جائیں گے. پورکیسٹینیشن بہت زیادہ لوگوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ چیزوں کو بہت زیادہ ٹالنا شروع کر دیتے ہیں. اچھا کل کروں گا، پھر کروں گا، پھر کروں گا. اینڈ دین پھر کوئی بھی انیشیٹو لیتے وقت وہ سوچتے ہیں کہ میں اس کو کرنے کا کیپیبل نہیں ہوں، میں اس کو نہیں کر سکوں گا. اسی طرح سے جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ ایگریسو بہت زیادہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں، اور لوگ سیلف کانفیڈنس جو ہے بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا ہے. بیکاز جیسے ہم نے ابھی بات کی کہ جب آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں ایک چیز کو کہ آپ کسی دوسرے انسان سے کم ہیں، چاہے اپنی ذہانت میں، اپنی اپیرنس میں، رنگ و نسل میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیچ بو رہے ہیں، اور بڑا ہو کے بھی انسان کے ذہن میں وہی چیز جو ہے وہ چلتی رہے گی، اور وہ اس کا کانفیڈنس لیول جو ہے وہ بہت نیچے رہے گا. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں تو ہم وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے سے لوٹتے ہیں ناظرین، پھر آپ کو انشاءاللہ بتلاتے ہیں. آمدید خواتین و حضرات. نئی صاحب یہ بتائیے، بات جو ہم کر رہے تھے اس میں فیملی سسٹم کی بات ہو رہی تھی. اب بڑی تکلیف ہوتی ہے اس بات کو دیکھ کے کہ جب بھائی یہ کہے کہ ہمیں اب زندگی بھر ملنا نہیں ہے یا شکل نہیں دیکھنی ایک دوسرے کی، بلکہ اولادوں تک کو کیا جاتے ہیں کہ جی جنازے جو ہیں وہ ہم نے ایک دوسرے پہ حرام کر لیے ہیں. کہاں کے کھڑے ہو گئے اس عدم برداشت کی صورتحال میں؟ کیسے حل ہو اس کا؟ جنید صاحب، معاشروں کے جو بگاڑ ہوتے ہیں وہ لمحاتی نہیں ہوتے. ہاں وقت کرتا ہے پرورش برسوں، اور نہ ان کے بناؤ استاد جو ہمارے نبیوں کے سردار
سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سال چند لوگوں کو معاشرتی اور ایمان کی تبلیغ دیتے ہو گیا، اور پھر جب معاشرہ کھڑا کیا تو اس میں جب بگاڑ آیا تو آسانی سے نہیں آتا. ایک بڑا آپ کے اس معاشرے کے اندر ہم نے عدم برداشت شروع کیا. عدم برداشت جو ہے بائی پروڈکٹ ہے بہت ساری الز کی، جو مثلا ایک میں نے محسوس کیا میرے دیکھتے دیکھتے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرے کے اندر ایک باہمی اعتماد جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ اس معاشرے میں بگڑ چکا ہے. میں اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آپ اپنے ڈرائیور کو پیسے نہیں دیتے کہ وہ آپ کا پیٹرول بھروا کے لائے گاڑی میں. یقین جانے کہ ان میں سے آدھے سے زیادہ دیانتدار ہوں گے، لیکن آپ کا ایمان نہیں ہے کہ وہ دیانتداری کرے. وہ بیچارہ پورا بھرا کے لائے گا، لیکن چونکہ آپ ہوتے ہیں کہ اس کے بارے میرے دماغ میں نہ آئے. آپ اپنے ملازموں کو پیسہ نہیں دیتے. یہ بات سگے بھائیوں تک پہنچ چکے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی. کوئی گھروں کے اندر کوئی ایک دوسرے پہ اعتبار نہیں کرتا. ایسے ہی ایک حسد نام کی چیز پروش پا گئی جو معاشرے میں مغرب کے اندر جو لوگ رہ کے آئے ہیں اور ہم تجربہ کر کے آئے ہیں. میں بتاتا ہوں، ہمارے لیے وہ معاشرہ جو ہے ایک آئیکن بن جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار معاشرہ ایسا ہونا چاہیے. ہمارے دل میں نفسیاتی طور پہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے، مطلب یہ ہوتا ہے ہم اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں. ان کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہاں جا کے میں نے دیکھا پڑھا، میں نے کہا یا کوئی کسی کا حسد نہیں کرتا. یہ معاشرے میں امریکہ میں لوگ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ یہ جیلس کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک دوسرے کی برائیاں کیوں نہیں کرتے؟ میں نماز کھڑے ہو کے پڑھوں تو وہاں مجمع کیوں نہیں لگ جاتا بازاروں میں؟ میں پڑھتے لوگ دیکھتے نہیں ہیں. یا آپ کوئی ایکٹ کریں، آج میں تھوڑا سا کر کے جاؤں، ایک عورت لباس پہن کے جائے، پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، یا مجمع لگ جاتا ہے. ایسے میں کچھ تھوڑا سا ایکٹ کروں اب نارمل، ویسٹ کے اندر آپ ناچنا شروع کر دیں سڑک پہ، آپ کی طرف دیکھتے نہیں ہیں. کیونکہ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ آپ کی دوسری شخصیت کا احترام ہے. یہ معاشرہ اکٹھا اٹھتا ہے، آپ کا معاشرہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کا معاشرے سے ابتری کا شکار ہے. بھلے سے آپ عدم برداشت کو ڈسکس کیا ہے، بہت خوبصورت کیا ہے، لیکن اس ٹاپک کو آپ باقی معاشرے کی جو الز ہیں، جو برائیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، جو گراوٹیں ہیں، اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے. بالکل آپ کا معاشرہ بدقسمتی سے، میں نے پوری دنیا آخری سن لیں، جو برائیاں میں نے اس معاشرے میں دیکھی ہیں ایک ایک کر کے، تو شاید وہ یہ سعودی عرب میں نظر آ جائے، افغانستان میں نظر آ جائے، ہندوستان میں نظر آ جائے، جو ہمارے ساتھ رہے ہیں. ساری کی ساری برائیاں پاکستان، ملاوٹ سے لے کے، جھوٹ سے لے کے، دوائیوں سے لے کے، دھوکہ سے لے کے، بد اعتمادی سے لے کے، ساری برائیاں کسی دنیا کے دوسرے ملک میں کوئی ہے جو بندہ جانتا ہے دنیا کو مجھے بتا دے. یہ ایک آپ کے لیے لمحہ فکر تلخ حقیقت ہے. ڈاکٹر صاحبہ اس میں اب ذرا ریمیڈی مجھے بتائیے. گھر کے اندر فساد ہے، گھر کے اندر عدم برداشت ہے، اس کی ریمیڈی کیا ہے؟ بیسیکلی تو میں انڈیویجول لیول پہ اس کو بتانا چاہوں گی کہ اب وہ لوگ جن کو لگتا ہے کہ وہ دوسرے کی بات کو برداشت نہیں کر پاتے یا فوراً ریاکٹ کر دیتے ہیں رسپانس کرنے کی بجائے، وہ ایک ہاں جی بالکل ریئیکٹیو ہیں اپنی چیزوں کے اندر. وہ ان کو جو ہے 3 ٹپس میں دینا چاہتی ہوں جو یوز کر کے اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ڈیپ بریتھ کیجئے. ڈیپ بریدنگ کا مطلب یہ ہے کہ ناک سے لمبا گہرا سانس لیجئے، منہ سے آہستہ آہستہ باہر نکالیں اور اپنے آپ کو کہیں ریلیکس، آئی کین ڈو دس. ٹھیک ہے، جب آپ اپنے آپ کو ڈیپ بریتھ کرتے ہیں تو آپ کا وہ جو ایک امپلس آ رہا ہوتا ہے کہ میں فوراً اس کو جواب دے دوں، وہ فوراً نیچے چلا جاتا ہے، اور آپ کی باڈی میں جب آکسیجن جاتا ہے تو آپ کو تھوڑا سا کام ڈاؤن کرتا ہے اور آپ ریئیکٹیو ہونے سے بچ جاتے ہیں. جب آپ کی گھر میں کہیں کوئی بحث چل رہی ہو تو ہمارے اندر ایک چیز ہم کرتے ہیں سیلف ٹاک. مثلا یہ کیا بات کر رہا ہے، میں ابھی اس کو جواب دیتا ہوں، میں ابھی اس کو جواب دیتا ہوں، اس کی ضرورت کیسے ہے، اس کو پتہ نہیں ہے مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی، میرے سامنے یہ بات کیسے. ہم اپنے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنے اندر اس طرح سے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں تو ہم وہی رسپانس دیتے ہیں. یہ باڈی اور مائنڈ کا ایک فنکشن ہے جو میں ابھی بیان کر رہی ہوں. اس کی بجائے اگر آپ یہ 3 لفظ اپنے آپ کو بولیں تو آپ زیادہ بہتر اس سچویشن کو ہینڈل کر سکتے ہیں. لسن، فوکس اینڈ رسپانس. لسن، فوکس اینڈ رسپانس. آپ اندر اپنے آپ کو یہ بات کہیے، آپ اگلے بندے کو سنیں گے بھی اور رسپانس کے لیے پریپیئر بھی ہو جائیں گے کہ آپ نے اس کی بات کا کیا جواب دینا ہے، اور آپ ریئیکٹ نہیں کریں گے. وہ لسن کے لیے وہ کان بند کیے ہوئے ہوتے ہیں، فوکس کرنے کے لیے آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں،
اور رسپونڈ کرنے کے لیے زبان کھلی ہوئی ہوتی ہے. مسئلہ غصے میں ہی ہوتا ہے اس وقت. لیکن وہ سرکار نے کیا کمال بتایا کہ جب غصہ آئے، دیکھیں 1450 برس پہلے، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، حالت چینج کر لو. بالکل صحیح. گھوم پھر کے بات وہی ہے، میرے سرکار ہی کے در پہ جانی ہے. کوئی بات بتائیے لوگوں کو صاحب، یہ لوگوں میں برداشت پیدا ہو، ٹالرنس پیدا ہو. کے در پر ہی جانی ہے. نیازی صاحب جو بات کر رہے تھے، یہ جو ویسٹ کا کلچر ہے، یہ در حقیقت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں. ایسے ہی جو انہوں نے اپنا لیا اور ہم نے چھوڑ دیا ہے. یہ میرے آقا نے فرمایا ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ بھائیوں کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے، کولیگز میں کیسے محبت پیدا کی جا سکتی ہے، تو یہ میرے آقا نے بتایا کہ دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے کی بجائے اپنے اوپر نظر رکھو، اپنا تجزیہ کرو، اپنا احتساب کرو، خود احتسابی کرو، اور یہ سوچو کہ اس کی جگہ پر اگر میں ہوتا تو مجھ سے یہ غلطی ہوتی کہ نہ ہوتی. بالکل ٹھیک. پہلا حل یہ ہے. دوسرا حل یہ ہے کہ معاف کرنا سیکھو. معاف کرنا سیکھو، لوگوں کی غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھو، پردہ پوشی کرو. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جو کسی مسلمان کی پردہ داری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ روز محشر اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا. آج تو ہمارے ہاتھ میں بات آ جائے تو ہم تو بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، ادھیڑ کے رکھ دیتے ہیں اپنے ہی گھر کے، اپنے ہی بھائیوں کے معاملے. اور تیسری بات، جو کسی کی بات آ جائے تو ہم باقاعدہ گینگ لگا کر وائرل کرواتے ہیں. جی بالکل ایسا ہے، یہ بالکل یہی ہے. اور یہ اتنا بڑا گھناؤنا جرم ہے، یہ معاشرے کے اندر یہ اتنا بڑا جرم ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے. اللہ. اور اگلی بات یہ ہے تیسرا، کہ آپ کیسے رشتوں کو قریب کر سکتے ہیں، بھائیوں کو قریب کر سکتے ہیں، گھر کے اندر ماحول کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آپ اثار کرنا سیکھیں. اثار وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ خود حاجت مند اور ضرورت مند ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دیتا ہے. یہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں رویہ یہاں تک تھا کہ غزوہ کے اندر جہاں پر لب ہیں، جہاں کنی کا عالم ہے، نزع کی کیفیات ہیں اور پیاس، آلاتش کی صدائیں آتی ہیں، تو دودھ کا ایک پیالہ لایا جاتا ہے کہ قریب کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے میرے بھائی کو دے دیں، وہ کہتا ہے دوسرے کو دے دیں، وہ کہتا ہے تیسرے کو دے دیں. وہ بالآخر سارے جام شہادت نوش کر جاتے ہیں. یہ اثار کا عالم ہے. تو اثار کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، پردہ پوشی کرنا سیکھیں، انشاءاللہ رشتے جڑ جائیں. بالکل. اچھا، یہ تو مفتی صاحب جو بات ابھی آپ کر رہے ہیں، ظاہر پاکستانی معاشرے کے اندر جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ صورتحال اگر قوموں کی سطح بھی آپ دیکھیں تو بین الاقوامی سطح پہ بھی عدم برداشت اپنے عروج پر ہے. ایک قوم دوسری قوم کو تسلیم کرنے کو، اس کی آئیڈینٹی کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ دبا دے، کچل دے، ختم کر دے. جنید بھائی، کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں دیگر اقوام خصوصی طور پر مسلمز کے حوالے سے عدم برداشت کا شکار ہے. بالکل ایسے. اور ان کے عدم برداشت کے سیاہ بادل پوری اسلامی دنیا پر چھائے ہوئے ہیں. اسلاموفوبیا آپ دیکھیں، اسلاموفوبیا عروج پر ہے. عراق میں 20 لاکھ مسلمانوں کو مارا گیا. بالکل ایسا. افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا، ملک اجاڑ دیا، انہیں بھوک پیاس میں مبتلا کر دیا. کشمیر میں دیکھیں، ان کی آزادی چھینی ہوئی ہے، ان کی خود مختاری چھینی ہوئی ہے. کیا ظلم و ستم کی اور عدم برداشت کی اس سے گھناؤنی مثال بھی دنیا میں کوئی ہے؟ جو اس وقت یہودی اسرائیل میں مسجد اقصیٰ میں کر رہے ہیں. اللہ. عدم برداشت کا یہ عالم ہے کہ مسجد کے اندر مسلمانوں کو اپنی عبادت اور اپنے طریقے کے مطابق اللہ کو یاد کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی. ان نہتے نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر اسرائیلی فوج جوتوں سمیت مسجد میں گھستی ہے، ان پر گولیاں چلاتی ہے، ان کو وہاں شہید کر رہی ہے. نہ مسجد کا تقدس کا خیال، نہ خون مسلم کی حرمت کا پاس. اس سے بڑی بھی برداشت نہیں. اچھا، پھر میں آپ کو ایک اور بات کر سکوں. اگر مسلمان کہیں کسی کا گریبان پکڑ لے تو پوری دنیا کھڑی ہو جاتی ہے اور انہیں اقوام متحدہ کے تمام قوانین یاد آ جاتے ہیں. لیکن جب اسلاموفوبیا ہو، جب مساجد میں گھس کر کوئی غیر مسلم 20 مسلمانوں کو شہید کرے، اس وقت کسی کو عدم برداشت. سر آپ بات کر رہے ہیں کینیڈا میں ابھی سیٹرڈے کو نائٹ کو، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا، وہاں پہ نمازیوں پہ جو ہے حملہ ہوا ہے، 5 نمازی جو ہیں اس میں زخمی ہو گئے. آپ یہ دیکھیں نا، یہ جو معاملہ ہے گیٹ ویلڈر کا ہوا ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس نے جو ایک بار پھر گستاخی معاذ اللہ کی اور تواتر سے کر رہا ہے وہ سویڈن کے اندر. ابھی آپ دیکھیں اتوار کو قرآن پاک جلایا گیا اور وہ جو پلوڈن جو ہے
وہ جو ریسمس پلوڈن جو ہے اس نے باقاعدہ ایک رائٹسٹ ونگ کا مطلب بڑا ایکسٹریمسٹ آدمی ہے وہ, اس نے کہا جی میں مزید یہ کام کروں گا. اب آپ مجھے بتائیے, عدم برداشت ہے نا, ان درندوں کو خاموش کرانے والا کوئی نہیں ہے جی جی جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں اور انہیں فساد کی طرف ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل ایسا. اس عدم برداشت جو عالمی سطح پر مسلمز کے ساتھ ہے, اس کے جواب میں مسلمانوں کو اپنی عزت کا خود خیال رکھنا ہوگا اور اس کے لیے غیرت کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اصل بات یہ ہے تاکہ ان کی عدم برداشت کا جواب ہم غیرت سے دیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. مطلب غیرت کے آگے بے نہیں لگنا چاہیے, نہیں, غیرت جو ہے غیرت ہی رہنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. شہباز صاحب آپ کی طرف آنے سے قبل ذرا فائنلی سما شاہ صاحبہ جی فائنلی ریسیپی تیار ہو گئی ہے. ہو گئی نا, ہو گئی ہے, شکر الحمدللہ. شکرانے کی نماز ادا کریں. جی اچھا کیا کیا تیار کیا جلدی سے بتا دیں. جی سٹارٹ کرتے ہیں پہلے پینا کولاڈا ڈرنک سے. ٹھیک ہے, کیا کیا اس میں آپ نے شامل کیا؟ اس میں ہم نے 800 ml جوس کے اندر ساتھ میں ہم نے 2 سے 3 لیمن جوس ایڈ کیے ہیں. ساتھ میں اس میں ہم نے ونیلا آئس کریم ایڈ کیا ہے 100 گرامز. پھر اس کے اندر ہم نے آئسنگ شوگر 2 ٹیبل سپون, کوکونٹ پاؤڈر 2 ٹیبل سپون, اور اس کے بعد ہم نے اسے بلینڈ کیا ہے اینڈ اٹس ریڈی. دیکھیں نیازی صاحب کہہ نہیں رہے لیکن میں ان کی دل کی کیفیت کو سمجھ رہا ہوں کہ پینا کولاڈا ان کے لیے خاص طور پہ سرو ہونا چاہیے. یہ ہماری دیکھیں مہمان نوازی تو پھر ایسی ہونی چاہیے نا, مطلب یہ. اچھا اور کیا اس کے علاوہ بنایا؟ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ اسٹف چکن ہے, تو اسٹف چکن میں ہم نے پہلے 2 چکن بریسٹ پیس لیے ہیں, ان کو بٹر فلائی میں کٹ کیا ہے, پھر ان کو فلیٹ کیا ہے, پھر اس کی سیزننگ کی ہے ہم نے سالٹ اینڈ پیپر اور ریڈ چلی فلیکس سے. وہ آپ کے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے کہ آپ اس کو کتنی سیزننگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ہلکا سا سوٹے کیا ہے پالک کو اور شملہ مرچ کو, جو کہ اس کی جو ہے اسٹفنگ ہوتی ہے جسے, اور آپ چاہیں تو آپ اس میں چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے اس کو کلنچ فلم کے ساتھ اس کو ریپ کرنا ہے اور اسے دونوں طرف سے نوٹ کر کے. نہیں میں تو نہیں کروں گا, نہیں تو گھر کی عورتیں کریں گی نا, مجھے گھر کی عورتیں جی, لیکن آپ کی مسز بھی اس ریسیپی کو ضرور انجوائے کریں گی. ہاں وہ تو دیکھ رہی ہیں. صحیح. تو اس کے بعد آپ نے اس کو بوائل واٹر میں جو ہے اس کو 10 to 15 منٹس جو ہے وہ کوک کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو نکالیں, پھر اس کو ریسٹ کروائیں, پھر آپ اس کے وہ جو پیپر ہے پلاسٹک کا وہ ریموو کریں, پھر اس کو پین سیئر کر کے پھر اس کے بعد آپ اس کی بیشامل سوس بناتے ہیں. بس کھانے کا طریقہ مت بتائیے, کھانا کیسے. ٹھیک ہے, اوکے جی, اوکے تھینک یو سو مچ, اور بڑا اچھا رہا آج آپ کا فرسٹ ڈے. ناظرین آئیے قصیدہ غوثیہ میں شامل ہوتے ہیں مفتی فاروق القادری صاحب کے ساتھ, اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ اجتماعی دعا فرمائیں گے. دعا میں بھی آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم. یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا. سقانی الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ونالتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه جينا يا شاه
والمر وتلقدي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي هموتي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دكت وشوس سعادتي قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وعقداني على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزاق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اے آسمان و زمین کے خالق اے کن فیکون کے مالک اے عزتیں دینے والے اے صحتیں دینے والے اے نعمتوں سے نوازنے والے اے رمضان دینے والے تاکہ حبیب کے امتی بخشے جائیں افطار کی گھڑیاں قبولت کا وقت تیرے حضور درخواست ہے ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما دے اے اللہ جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں ان میں ان کی فیملیز میں جو بیمار ہیں میرے کریم پروردگار ہر ایک کو شفا عطا کر دے جو اپنے بچیوں کی بیماری سے پریشان ان کی بچیوں کو صحت دے دے بچوں کو صحت جن کے والدین بیمار ہیں ان کو صحت دے دے اے کریم مولا میرے پروردگار مقروضوں کے قرضے اتار دے تنگ دستوں کو کشادگی دے دے ہمارے ملک سے معاشی بحرانوں اور کرائسس کا خاتمہ کر دے اے اللہ ہمارے ملک کا قرضہ اترنے کا کوئی غیبی ذریعہ بنا دے اے پروردگار ہمارے ملک کی زمینوں سے خزانے نکال دے آسمان سے برکتیں اتار دے اس کی ہوا میں برکت دے اے اللہ ہمارے اداروں میں برکت دے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں برکت دے دے ہماری آنے والی نئی نسل کو اخلاق حسنہ تہذیب شائستگی تحمل اور برداشت جیسی نعمتیں نصیب کرنا اے اللہ پاک اپنے فضل سے جتنے ناظرین ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں جو اپنے بچوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں انہیں نیک صالح رشتے دے دے جن کے رشتے ہو گئے ہیں انہیں شادیوں کے وسائل دے دے جن کی شادیاں ہو گئی ہیں انہیں سسرال میں عزت دے دے اور جن میاں بیوی کے درمیان ناچاکی ہے اے اللہ ان کے دل ملا دے اے پروردگار کسی کو اولاد کا غم اور دکھ نہ دینا پروردگار عالم ہمارے ملک کو عزت استحکام عروج سلامتی اور اقوام عالم پر غلبہ نصیب فرما ہمارے ملک کو امام مہدی کی فوج میں شامل کرنا وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین ناظرین کرام آپ بھی افطار کیجئے ہم بھی افطار کرتے ہیں دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا کرم بھی فرمائے خاص طور پہ اس ملک کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ضرور دعا کیجئے گا زندگی رہی تو رات 2 بجے سحری کے وقت آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ اجازت دیں اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر آمین اللہ حافظ